باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 اکتوبر 2020 عیسوی بمطابق 5 ربیع الاول 1442 ہجری ہے۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کی اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے علی سردار جعفری۔ آج ہم علی سردار جعفری کو جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ علی سردار جعفری ترقی پسند شاعروں کی صف اول سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو ترقی پسند تحریک چلی ہے، اس تحریک میں جن شعراء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، ان میں علی سردار جعفری کا نام صف اول کے لوگوں میں شامل ہے۔ بلرام پور ضلع گونڈا اتر پردیش میں 1913 میں پیدا ہوئی۔ یعنی یہ ترقی پسند شاعر علی سردار جعفری بلرام پور ضلع گونڈا اتر پردیش میں 1913 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک عرصے تک لکھنؤ میں مقیم رہے۔ یہ کافی دیر تک وہ لکھنؤ میں ہی مقیم رہے۔ تعلیم لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ میں پائی۔ یعنی ان کو موقع ملا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ پہلے تو وہ لکھنؤ میں ہی رہے اور اس کے بعد لکھنؤ میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، دہلی میں بھی، اور پھر علی گڑھ گئے یہاں بھی، جہاں پر انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی۔ شروع ہی سے ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے۔ یہ وہ شخص ہیں، وہ شاعر ہیں، وہ ادیب ہیں، وہ شخصیت ہیں جو شروع میں ہی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ لکھنؤ سے مجاز اور ثبت حسن کے تعاون سے ایک رسالہ نیا ادب نکالا۔ یعنی لکھنؤ سے ہی انہوں نے ایک رسالہ نکالا ہے جس کا نام ہے نیا ادب۔ اس کے معاون ان کے تھے مجاز اور ثبت حسن۔ بعد میں ممبئی چلے گئے اور یہ ادبی رسالہ نکالنے کے بعد اور اس کے بعد آپ ممبئی چلے گئے اور وہیں رہنے لگے، یعنی ممبئی میں ہی رہنے لگے۔ عزیز طلباء و طالبات، سردار جعفری نے شروع میں کچھ طویل نظم شائع کی۔ یعنی سردار جعفری جو ہیں بہت بڑے مشہور شاعر ہیں، ترقی پسند شاعر۔ انہوں نے بہت طویل نظمیں شائع کی، تحریر کی، تخلیق فرمائی۔ نئی دنیا کو سلام طویل مثنوی ہے جس میں شہنشاہیت کے خاتمے کا اعلان ہے۔ یعنی یہ جو نظم انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے، چونکہ یہ ترقی پسند تحریک ہے، اشتراکی تحریک ہے، اس میں یہ شہنشاہیت کے خلاف ہیں، تو انہوں نے اس طویل مثنوی میں شہنشاہیت کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ خون کی لکیر، عیشہ جاگ اٹھا، امن کا ستارہ اور پتھر کی دیوار میں بھی انسان دوستی کے جذبات ہیں۔ یعنی یہ جو ان کی مجموعے ہیں، شاعری مجموعے، خون کی لکیر ہے، عیشہ جاگ اٹھا، امن کا ستارہ اور پتھر کی دیوار، اس میں انہوں نے انسان دوستی کے جذبات کو ابھارا ہے اور ان کو پیش کیا ہے۔ ساتھ میں قومی اور بین الاقوامی شعور کا اظہار بھی ملتا ہے۔ ان نظموں میں ہمیں یہ جو علی سردار جعفری کی نظمیں ہیں، قومی اور بین الاقوامی شعور کا اظہار بھی ملتا ہے۔ ایک خواب، پیرہن شرر اور لہو پکارتا ہے، ان کی دوسری شاعری تصانیف ہیں۔ ترقی پسند ادب کے نام پر بھی کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ دیوان غالب، میر و کبیر بیانی کو بھی اپنے تعارفی مقدموں کے ساتھ اردو و دیوناگری میں شامل کیا۔ رسالہ گفتگو بھی کئی برس تک ان کی ادارت میں ممبئی سے نکلتا رہا۔ یعنی ایک اور رسالہ ہے، پہلا رسالہ تو ان کا نیا ادب، اور ایک رسالہ ہے جو ان کی ادارت میں ممبئی سے شائع ہوتا رہا ہے، اس کا نام ہے گفتگو۔ سردار جعفری نے نظم و نثر دونوں میدانوں میں اپنے جوہر دکھائے۔ یعنی سردار جعفری صرف شاعر ہی نہیں بلکہ نثر نگار بھی ہیں۔ انہوں نے ان دونوں میدانوں میں اپنے جوہر دکھائے، لیکن بنیادی طور پر وہ شاعر تھے۔ حقیقی معنوں میں ان کو شاعر ہی مانا جاتا ہے، وہ شاعر ہی تھے۔
ترقی پسند فکر کو اردو شاعری میں جن شعراء نے پروان چڑھایا ان میں سردار جعفری خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یعنی جو شعراء کرام ترقی پسند تحریک کو آگے لینے میں کوشش کرتے رہے اور جنہوں نے اردو شاعری میں اس کو پروان چڑھایا ہے ان میں سردار جعفری کا نام خاص طور سے لیا جاتا ہے. طبقاتی کشمکش، معاشی اور سماجی نابرابری، سیاسی استحصال کے خلاف وہ شروع ہی سے کلمی جنگ کرتے رہے. یہ جو طبقاتی ہمارے سماج میں اس وقت کے سماج میں طبقاتی کشمکش، معاشی اور سماجی نابرابری اور سیاسی استحصال جو تھا اس کے خلاف میں علی صدر جعفری نے آغاز میں قلمی جنگ کی. یعنی قلم کے ذریعے اس کے خلاف جہاد کرتے رہے، جنگ کرتے رہے. انسان دوستی، محبت، امن و آشتی اور سماجی مساوات ان کے پسندیدہ موضوعات ہیں. یعنی جو ان کے ہاں آپ کو موضوعات ملتے ہیں وہ ہیں انسان دوستی، محبت، امن و آشتی اور سماجی مساوات. یہ وہ ایسے پسندیدہ موضوعات ہیں جو آپ کو علی صدر جعفری کی شاعری سے ملتے ہیں. زبان و بیان پر ان کی دسترس ہے. یعنی ان کو زبان اور بیان پر دسترس ہے، زبان پر بھی اور بیان پر بھی. پیکروں، تشبیہات اور استعارات کا استعمال ان کے یہاں خوب ہے. انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنے نثر اور نظم میں، تحریروں میں تشبیہات کا، پیکروں کا، استعاروں کا استعمال بہت خوب انداز سے کیا ہے. بعض شاعری تخلیقات یقیناً ایسی ہیں جن میں ترقی پسندی ایک نعرہ بن گیا ہے. یعنی بعض شاعری جو ان کی ہے بعض شاعری تخلیقات لیکن ایسی ہیں جن میں ترقی پسندی ایک نعرہ بن گیا، لیکن مجموعی طور پر وہ منجے ہوئے شاعر تھے اور اردو کی شاعری روایت کا گہرا شعور رکھتے تھے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ترقی پسندی کا جو ان کو احساس تھا وہ ان کے ہاں بہت ہی نمایاں ملتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ علی سردار جعفری ایک منجے ہوئے شاعر ہیں اور ان کی اردو کی شاعری جو کی روایت جو ہے وہ بہت گہرا شعور رکھتی ہے. یعنی اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ علی سردار جعفری جو ترقی پسند تحریک کے روئے رواں تھے، ان کے کارنامے کیا ہیں، ادبی کارنامے، اور ان کی زندگی کیسے گزری ہے. وہ زیادہ تر ترقی پسند تحریک میں ہی گزری ہے اور استحصال کے خلاف، طبقاتی کشمکش کے خلاف، معاشی اور سماجی نابرابری کے خلاف انہوں نے جنگ کی ہے، قلمی جنگ بھی کی ہے اور شاعری میں بھی اور نثر میں بھی. اس طرح سے ہمیں آج علی صدر جعفری کو سمجھنے کا موقع ملا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.